بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانفال کا مختصر تعارف۔ اس سورت کا نام سورۃ الانفال ہے اور یہ مدنی سورت ہے۔ سورۃ الانفال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مدینہ میں قیام کے دوران نازل ہوئیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں رہائش پذیر تھے تو جو صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئیں ان صورتوں کو مکی صورتیں کہا جاتا ہے۔ لیکن پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، تو جو صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مدینہ میں قیام کے دوران نازل ہوئیں ان صورتوں کو مدنی صورتیں کہا جاتا ہے۔ سورۃ الانفال بھی مدنی صورت ہے۔ اس صورت میں 75 آیات اور 10 رکوع ہیں، اور سورۃ الانفال قرآن مجید کے پارہ نمبر 9 سے 10 تک میں ہے۔ اس سورت کی ابتدائی آیات نازل کرنے کی بڑی وجہ مسلمانوں کے درمیان ہونے والے مال غنیمت کی تقسیم پر جھگڑا تھا، اور یہ سورت غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی۔ اس سورت میں اسلام اور کفر کے پہلے غزوے پر، یعنی مسلمانوں اور کفار کے درمیان ہونے والے پہلے مارکے یا پہلی جنگ پر تفصیلی تبصرہ کیا گیا ہے، اور اس سورت یعنی سورۃ الانفال کے آغاز میں مومنوں کی صفات یا خوبیاں بیان کی گئی ہیں، اور اسی طرح مومنوں کو ان کے اچھے اعمال کی وجہ سے اجر دینے کا وعدہ بھی کیا گیا ہے۔ اب ہم جانیں گے کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی اور ان کے پاس کون سا ضروری ساز و سامان موجود تھا۔ غزوہ بدر میں 313 نوجوان مسلمان شامل ہوئے تھے، ان میں سے 6 زیرہ پوش تھے، اور مسلمانوں کے پاس 3 گھوڑے اور 70 اونٹ بھی تھے، جبکہ غزوہ بدر میں قریش مکہ کی تعداد 1000 نوجوانوں پر مشتمل تھی، ان میں سے 600 زیرہ پوش تھے، اور قریش مکہ کے پاس 100 گھوڑے اور 700 اونٹ تھے۔ اب ہم جانیں گے انفال کے لفظی معنی۔ الانفال نفل کی جمع ہے، اور الانفال کے معنی ہے اللہ کا فضل اور اس کا انعام۔ اس کے علاوہ نفل نماز، نفلی روزے اور نفلی صدقے کو بھی الانفال اور نوافل کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں الانفال سے مراد مال غنیمت لیا جاتا ہے، اور اس کا ایک اور نام مال فے بھی قرآن مجید میں آیا ہے۔ ان دونوں ناموں یعنی مال غنیمت اور مال فے میں تھوڑا فرق ہے، اور وہ یہ ہے: مال غنیمت اس مال کو کہا جاتا ہے جو دشمن کو شکست دے کر حاصل ہو، یعنی وہ مال جو دشمن شکست کھانے کے بعد اپنی جان بچاتے ہوئے خود تو میدان جنگ سے بھاگ جائیں اور اپنا مال میدان جنگ میں چھوڑ جائیں، تو یہ دشمن کا چھوڑا ہوا مال جو مسلمانوں کو حاصل ہوگا اس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ یعنی مال غنیمت سے مراد وہ مال ہے کہ اگر مسلمانوں اور کفار کے درمیان جنگ ہو اور مسلمان فتح یاب ہوں اور دشمن کو شکست ہو، تو فتح یاب ہونے کے بعد مسلمانوں کو جو مال میدان جنگ سے حاصل ہوگا